رب کتنا قریب ہے. رب اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور جب انسان جماعت میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا کس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کریں. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ ہم صرف اسی لیے بیٹھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم جو قسم لی ہے نا، کسی شک کی بنیاد پر نہیں لی ہے، بلکہ میرے پاس ابھی جبریل آئے اور مجھے آ کے کہنے لگے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر فخری انداز میں کہہ رہا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے مجھے کیسے یاد کر رہے ہیں. اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر یباہی، مباحات میں ذکر کر رہا ہے. اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطور فخر اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ جس میں وہ کمال موجود نہ ہو، جس میں وہ کمال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں میں انسانوں والا کمال موجود نہیں ہے. فرشتوں میں، حالانکہ فرشتے ہر وقت ذکر کرتے ہیں، انسان کبھی کبھی کرتا ہے. فرشتے نافرمانی بھی نہیں کرتے، انسان نافرمانیاں بھی کرتا ہے. وہ ہمیشہ کرتے ہیں، یہ کبھی کرتا ہے. وہ گناہ بھی نہیں کرتے، یہ گناہ بھی کرتا ہے. تو پھر بھی ان کا ذکر ان کے ذکر سے افضل، پھر بھی ان کا ذکر ان کے ذکر سے اعلیٰ. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فرشتوں کو ذکر سے روکنے والی کوئی شے نہیں. فرشتوں کو ذکر سے کھانے پینے کے وہ محتاج نہیں، کھانے پینے کی انہیں ضرورت. تو اگر بندوں کو کھانا پینا ہے تو مسجدیں بیٹھے رہیں، کھانے پینے کی انہیں ضرورت. بیمار، نفس امارہ، بدی کی قوت، شیطان کی وہاں پہنچ نہیں، تو انہیں ذکر نہیں کرنا تو کرنا کی ہے. انہوں نے انسان کو انسانی ضرورتیں روکنے والی، نفس امارہ روکنے والا، شیطان روکنے والا، اور بہت سی ضروریات روکنے والی. تو جو آدمی ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے کچھ وقت اللہ کی یاد کے لیے نکال لیتا ہے، وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس کا ذکر فرشتوں کے ذکر سے افضل قرار پائے. تو اس لیے کہ اس کو تو روکنے والی ان کو کوئی شے نہیں ہے. تو انسانوں کو بے شمار چیزیں روکنے والے، اس لیے ان کا ذکر بھی ان کے ذکر سے، اور یہ ذکر کی توفیق بھی ادھر سے ہوتی ہے. یہ ذکر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بندے کو کوئی کمال نہیں، بندہ کہ میں بڑا وڈا بن گیا، جڑا وڈا بنے وڈا ہوندا، جڑا ہوندا وہ بندا، جڑا بنے ہوندا نہیں. کیوں کہ وہاں تو عجز ہی عجز ہے.
جتنا رب کی بارگاہ میں زیادہ عاجزی کرے گا اتنا ہی اس کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور جتنا اکڑے گا، بولو بھی جتنا اکڑے گا اتنا ہی دور ہوگا۔ تو اس لیے تو اللہ فرشتوں کے سامنے انسانوں کے ذکر کو فخری انداز میں کرتا ہے، کیونکہ ان کا ذکر فرشتوں سے افضل ہے کہ اس کو روکنے والی کوئی چیز ہے۔ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام کثرت علیہ، اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے ایک ایسی بات بتا دیں جو سب کا خلاصہ ہو۔ سب کا فرمایا لا یزال لسانک رطب من ذکر اللہ، تیری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہے، یہ سب کا خلاصہ ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وَأَن تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جب دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان پر اللہ کے ذکر جاری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل سے چمٹ جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خنس، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس میں برے خیال پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی، خدا کی یاد سے ہرگز کہ وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو۔ بوم کہتے ہیں الو کو، فارسی کا لفظ ہے بوم، کس کو کہتے ہیں؟ جو جگہ بے آباد ہوتی ہے وہاں الو بسیرا کرتے ہیں، اور جو دل خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہاں شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی، وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی یاد کا درجہ جہاد سے بھی اعلیٰ۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے، نماز روزے، نماز تو ہے ذکر ہے نا، روزے سے بھی افضل ہے۔ چنانچہ غریب صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجور، دولت مند اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ یتصدقون، وہ صدقہ کرتے ہم نہیں کر سکتے۔ اس بات میں ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ خواہش نہیں کی کہ وہ اچھا کھاتے ہیں ہم اچھا نہیں کھا سکتے، وہ اچھا پہنتے ہیں ہم اچھا پہن، کیونکہ جس کی حیثیت ہوگی اس کا کھانا پینا بود و باش رہن سہن اسی کے مطابق ہوتا۔ تو انہوں نے یہ خواہش نہیں کی کہ وہ اچھا کھاتے ہیں ہم نہیں کھا پاتے، وہ اچھا پہنتے ہیں ہم نہیں پہن سکتے، بلکہ کہا حضور وہ نیکی کے کام میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں ہم پیچھے۔ اللہ نے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، نیکی کے کاموں میں ایک